ویلکم بیک. سیٹھی صاحب, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کچھ ایسے پولیٹیکل فگرز تھے اس وقت جنہوں نے بڑی باتیں کی اور وہ مختلف جو سیاستدان تھے ان کو بھی کیسٹیگیٹ کر رہے تھے اور perhaps they were welcoming the army. ممتاز بھٹو, سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے بے نظیر صاحبہ پہ الزام لگایا کہ انیکسپیرینس, ایروگنس اینڈ دی فیوڈل کنیکشن جو تھا دیٹ لیڈ ہر ٹورڈز فیلئر. دیکھیے, ممتاز بھٹو صاحب کی باتوں میں وزن بھی ہے اور نہیں بھی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پہلی دفعہ آئی تھی تو وہ ان ایکسپیرینس بھی تھی, ایروگنٹ بھی تھی, اور اس کے جو ذہن تھا وہ تیار نہیں تھا حکومت کرنے کے لیے, حکمرانی کرنے کے لیے, جس قسم کی جمہوریت کے اندر حکمرانی ہوتی ہے. تو یہاں تک تو ممتاز بھٹو صاحب کا جو کرٹیسزم ہے وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. پہلی دفعہ جب بے نظیر جب دوسری دفعہ آئی تو ان ایکسپیرینس تو نہیں تھا, ایروگنس ضرور تھا, مغرور بڑی تھی, اور انہوں نے پھر بھی حکومت ٹھیک نہیں چلائی. کرپشن سے, اور وہ کرپشن کا بھی الزام لگا, اور پہلی دفعہ بھی کرپشن کا الزام لگا تھا, دوسری دفعہ بھی کرپشن کا الزام لگا. اسی لیے زرداری صاحب کو 8 سال جیلیں کاٹنی پڑی. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں اور اپنی غلطی مانتا ہوں. جب یہ پہلی دفعہ جب یہ آئی تو ہم نے بڑی ان کی کرپشن کے خلاف لکھا. نواز شریف صاحب پہلی دفعہ آئے, ہم نے ان کے بھی خلاف بھی لکھا. پھر بے نظیر جب دوسری دفعہ آئی تو میری ان سے ایک ملاقات ہوئی اور پرائم منسٹر ہاؤس میں. اچھا. تو انہوں نے 15 دن ہوئے تھے ان کو پرائم منسٹر بنے, تو انہوں نے ایک دعوت پہ بلایا. تو میں نے دیکھا صرف جگنو اور میں, ہم دونوں ہی تھے وہاں, اور یہ تھے بے نظیر صاحبہ تھیں اور آصف زرداری صاحب. تو وہاں بات چیت میں بات ہوئی تو مجھے پوچھنے لگیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ اب کیا غلطیاں ہم نے کی تھیں جو اس دفعہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے بڑے صاف انداز میں نے یہ کہا, میں نے کہا بی بی یہ کہ کرپشن کے الزام نہیں لگنے چاہیے جو کہ پچھلی دفعہ لگے, جو کہ نہیں. تو کہنے لگی کہ وہ پہلے الزام بالکل بے بنیاد تھے, اور مگر اس بات کو چھوڑیں. تو انہیں پتا تھا کہ میں پھر شروع جھگڑا کروں گا کہ کیسے بے بنیاد. تو انہوں نے کہا کہہ کے ڈینائی کر کے پھر وہ آگے بڑھی. تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور ہم بالکل صاف ستھری حکومت چلائیں گے. اور میں آج آپ کو وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی خبر ملے کہ میری حکومت کے اندر کوئی کرپشن ہو رہی ہے یا میرا کوئی ساتھی کوئی کرپشن کر رہا ہے, اور انہوں نے اس زرداری صاحب کی طرف بھی اشارہ کیا ایسے کر کے کہ اگر آپ کو کوئی خبر ملے تو آپ کی لائلٹی پاکستان اور حکومت کی طرف ہونی چاہیے, اور آپ آ کے مجھے بتائیں کون کیا کر رہا ہے. تو میں نے بڑا خوش ہوا, میں نے کہا یار بڑی زبردست بات کی ہے یہ تو اس دفعہ. تو اس کے بعد فوراً تو میں نے کہا بی بی بالکل ٹھیک ہے, مکمکا ہو گیا, آپ ناراض نہیں ہوں گی, میں آپ کو بتاؤں گا. میں واپس آیا, بی بی سی والے آئے کوئی انٹرویو کرنے, تو میں نے بی بی سی کی انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ مجھے پکا یقین ہے کیونکہ بے نظیر نے یہ کہا ہے اور وہ تبدیل ہو چکی, اور آگے وہ کرپشن نہیں کریں گی اور اس دفعہ اچھی حکومت چلائیں گے. اور حالات نے پھر مجھے غلط ثابت کیا. آپ آج مانتے ہیں کہ آپ غلط تھے؟ تو مجھے وہ یاد ہے کہ میں نادان تھا, میں نے سوچا کہ نہیں اب یہ بات تبدیل ہو گئی ہیں, خود کہہ رہی ہیں, احساس کر رہی ہیں, تو نہیں ہوگا. بعد میں پھر الزام لگنے شروع ہوئے, اور ان کی حکومت بھی بڑی نااہل تھی, اور کچھ وہی چیزیں شروع ہو گئیں جو پہلے ہوتی تھیں, اور میں بہت مایوس ہو گیا. اور پھر ایک صورتحال ایسی بھی ہوئی کہ 2 سال جب یہ پرائم منسٹر تھی, جسٹ بیفور شی واز ڈسمسڈ, میرا خیال ہے 6 مہینے پہلے میرا ان کے ساتھ جھگڑا بھی ہو گیا, اور وہ میرے سے ناراض بھی ہو گئیں, بہت ناراض ہو گئی, اور بات چیت پھر ختم بھی ہو گئی. اور اسی لیے جب کہ زرداری صاحب نے ان کو نکالا تو ہم پھر اپنے اخبار میں ان کے خلاف لکھ رہے تھے کہ یہ انہوں نے وعدے توڑ دیے, یہ کرپشن پھر شروع ہو گئی. تو زرداری صاحب نے پھر مجھے دعوت دی کہ آپ ہماری کیئر ٹیکر کیبنٹ میں آئیں اور کوئی احتساب کا کوئی سوچیں. تو وہ بھی میری غلطی تھی, مجھے نہیں جانا چاہیے تھا, میں چلا گیا. وہ بھی احتساب نہیں چاہتے تھے, وہ کچھ اور ہی چاہتے. تو غلطیاں ہوتی ہیں, اور میں مانتا ہوں کہ یہ ہوا. مگر یہ بڑے انٹرسٹنگ سچویشن تھی کہ ممتاز بھٹو صاحب صحیح کہہ رہے تھے, مگر ممتاز بھٹو صاحب کا بھی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ تھا, کیونکہ ممتاز بھٹو صاحب اپنے آپ کو بھٹو شہید کے جانشین سمجھتے تھے, اور وہ یاد ہے وہ ٹیلنٹڈ کزن کی بات, وہ تو بے نظیر نے جب آئی تو پہلی دفعہ تو بھٹو صاحب, ممتاز بھٹو کی تو چھٹی ہوگی نا, ان کو سائیڈ لائن کر دی. ایک بڑا کوسچن دیٹ از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو اٹ کہ آج بھی ممتاز بھٹو کہتے ہیں کہ یہ پارٹی بھٹو کی پارٹی, یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. اور ایک سوال مجھے بڑی بریفلی بتائیے کہ آج بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آپ نے کہا اس وقت بڑی نااہل حکومت تھی بی بی شہید کی, آج کی حکومت نااہل ہے؟ آپ کے جو سوال کے اندر ایک اور بھی سوال آ گیا کہ ممتاز بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ
وہ پیپلز پارٹی نہیں تھی جو 1970 یا 71 میں تھی. بالکل 1988 میں یہ بے نظیر والی جو پیپلز پارٹی تھی یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی. بالکل. اس سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی 1977 میں جب الیکشن ہوا 1977 میں تو پارٹی تبدیل ہو چکی تھی. بھٹو صاحب نے خود ہی پرانی پارٹی فارغ کر دی تھی اور ایک نئی پارٹی بنا لی تھی. پرانی پارٹی اینٹی فیوڈل تھی, اینٹی کیپٹلسٹ تھی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی. اور 77 میں جب بھٹو صاحب نے نئے الیکشن کیے اور جس قسم کے کینڈیڈیٹس لیے اور جس قسم کی کیمپیننگ ہوئی, بھٹو صاحب نے ایک نئی پارٹی بنا لی تھی. وہ پرو فیوڈل تھی اور وہ ورکنگ کلاس کے خلاف تھی اور وہ اپنے پرانا جذبہ اور جو ٹارگیٹ تھے اور آبجیکٹو سے وہ بھول چکی تھی. دوسرے سوال تو پھر جو بینظیر صاحبہ جب آئی تو پیپلز پارٹی اور بھی دوسری طرف چلی گئی تھی. اور آج جو پیپلز پارٹی ہے اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اس پارٹی کا, وہ پارٹی جو کہ 1970 میں تھی. مگر یہ جو راستہ, جو طویل راستہ پیپلز پارٹی نے کور کیا ہے, یہ بھٹو صاحب نے خود ہی شروع کر دیا تھا. یہ نااہلی کی بات جو تھی اس سوال کا جواب تھوڑا سا بتائیے بریفلی. آپ نے کہا نااہلی تو دونوں پیپلز پارٹی گورنمنٹس کی تھی, بے نظیر کی تھی, اور اس کے بعد آج کی بھی جو حکومت ہے یہ بھی نااہل ہے. نااہل ہے. اچھا ریڈی صاحب, ان کے بارے میں کہا, نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ یہ ہی واز بیہیونگ لائک اے مغل ایمپرر. وہ وہی والی بات جو پہلے میرے خیال میں آپ کر چکے ہیں کہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے. دیکھیے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر بڑے زمیندار یا فیوڈل آ کے حکمرانی کرتے ہیں, جو کہ پہلے ہوتا رہا, یا فوجی جرنیل کرتے رہے, یا فیوڈلز کرتے رہے, یا بیوروکریٹس کرتے رہے, بزنس مین نے تو کبھی حکومت نہیں کی تھی. نواز شریف صاحب پہلے بزنس مین تھے, تو ہماری امید تھی کہ یہ تو بزنس کمیونٹی تو بڑی کمپرومائز کر کے سافٹلی چلتی ہے, سب کو ساتھ لے کے, کاروباری لوگ ہیں نا. ہمارا یہ خیال تھا کہ ان میں وہ مغروریت اور وہ مغل کا بادشاہ پن نہیں ہوگا, اور وہ فیوڈلز جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں یا ان کو دبا کے رکھتے ہیں نہیں ہوگا. یہ ڈیموکریٹک قسم کی ہوگی. کیونکہ یورپ کی ہسٹری دیکھ لی تھی نا, جب بزنس کمیونٹی نے, جیسے بورژوازی کہتے ہیں, جب وہ پاور میں آئی تو وہ تو بڑی جمہوریت کے ساتھ آئی تھی نا, وہ کبھی وہ فیوڈلزم کو چھوڑ کر آئی. تو ہمارا خیال تھا کہ میاں صاحب بھی فیوڈلزم کو چھوڑ کے آئیں گے. مگر یہاں کیا ہوا کہ انہوں نے اربن شخص تھے مگر وہ فیوڈل بن گئے, اور وہی بادشاہت کی طرف وہ بڑھے, اور وہی ان کے جسے کہتے ہیں پنجابی میں ان کے گھٹنوں میں بیٹھ گئے. سیٹھی صاحب, رویداد خان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی اور اس وقت وہ بڑی کرٹیسائز بھی کر رہے تھے اور کئی لوگوں کو بڑی وہ پریز بھی کر رہے تھے. ان کے بارے میں یقیناً آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گا, لیکن ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین یہاں پر ہمارے ساتھ رہے گا.